ان کے لب رنگی کی نچھاور تھی کہ جس نے غلام حسین ہے، یہ پوچھتے ہیں کہ اولیاء اللہ کی درگاہ بنانے کے کیا فائدے ہیں۔ ایک تو ان کو معلوم ہے کہ ان کی شان و عظمت کے لیے بنائی جاتی ہیں۔ غلام حسین، گجرات، انڈیا سے۔ مطلب ایک فائدہ آپ کو معلوم ہے، اور یہی سب سے بڑا فائدہ اور یہی سب سے میجر فائدہ ہے اولیاء اللہ کی درگاہ بنانے کے لیے، کہ وہ کیوں بنائی جاتی ہے۔ اور ایک فائدہ ان کو معلوم ہے کہ ان کی عظمت اور شان کے لیے، یعنی یہی تو سارا کانسیپٹ ہے کہ عظمت اور شان ہی کے لیے بنائی جاتی ہے۔ اصل میں معاملہ یہ ہے کہ اولیاء اللہ کی مزار بنانے کا ایک خاص جو ہے وہ طریقہ کار، سب سے پہلے تو قاعدہ یہ سمجھ لیں کہ مسلمانوں نے جب اس کا آغاز کیا بنانے کا، تو ان کی نیتیں بھی یہی تھی کہ جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے اور ولی اللہ ہوتے ہیں، ان کی قبر عام مسلمانوں کی سی قبر نہ ہو، اس سے تھوڑا سا ڈیفرینٹ، اس کی عظمت بڑھانے کے لیے، اس کو ممتاز کرنے کے لیے اس طریقے کے مزارات کی اس میں شکل دی جاتی ہے۔ اور یہ کہ مسلمان اگر کسی کام کو اچھا سمجھ کے کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بھی وہ کام اچھا ہی ہوتا ہے، جبکہ وہ شریعت کے خلاف نہ ہو۔ لہٰذا اگر یہ کہ بہت ساری مزاریں ہوں گی، بہت ساری قبریں ہوں گی، ساری عام قبر ہوں گی، تو ایسی صورت میں اگر اللہ والے کی قبر بھی عام ہوگی تو عام قبروں میں یعنی عام مسلمانوں میں اور اللہ تعالیٰ کے نیک پرہیزگار بندوں میں فرق کرنا بہت مشکل ہوگا۔ اسی لیے جو ہے مزار کے اوپر چادر وغیرہ، قبر کے اوپر بہت عظمت والی قبر ہوتی ہے، کسی صاحب بزرگ کی قبر ہوتی ہے، تو ایسی صورت میں ان پہ جو ہے قبر کے اوپر وہ چادر وغیرہ یا ڈال دی جاتی ہے تاکہ وہ سب سے ممتاز ہو۔ تو یہی کانسیپٹ ہوتا ہے مزاروں کا، کہ مزار بنائی جاتی ہے تاکہ اللہ والے کی عظمت پتہ چلے اور لوگوں میں وہ ایک نمایاں ہو جائے، ایک الگ سے واضح ہو جائے کہ یہ عام مسلمان کی قبر نہیں ہے بلکہ یہ اللہ والے کی مزار ہے، اور لوگ پھر اس مزار پہ جا کے اپنی حاجتیں پوری کریں، اپنی دعا کریں، فاتحہ خوانی کریں، ان کے وسیلے سے دعا طلب کریں، وہاں پر جا کے ذکر اذکار کریں۔ تو اس طریقے سے یعنی ان کی عظمت اور شان بھی ہوتی ہے، دوسرے ہے کہ مسلمانوں کو پہچاننے سمجھنے میں آسانی ہو جاتی ہے کہ یہ عام قبر ہے اور یہ ولی کی قبر ہے۔ تو اس لیے اولیاء اللہ کے آپ نے دیکھا ہوگا کہ مزار ایک تو قبرستان سے بالکل جدا بنائے جاتے ہیں، اس کی بھی خاص وجہ یہی ہوتی ہے کہ ان کی قبر اگر عام مسلمانوں کے مزاروں میں بنائی جائے گی تو ایک تو وہاں مسلمانوں کا رش ہوگا، یعنی آنے جانے کا بھیڑ ہوگا، اور اس کے موقع پر لوگ آئیں گے جائیں گے فاتحہ خوانی کے طریقے سے، تو دوسری قبروں کی بے حرمتی ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے، اس لیے وہ دوسری زمین پر کہیں الگ لے جائے جاتے ہیں، ان کی قبر الگ بنائی جاتی ہے تاکہ یہ کہ وہاں بے ادبی نہ ہو۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ جو وہابی وغیرہ پیش کرتے ہیں کہ دیکھو مسلمانوں کے قبرستان سے الگ ان کو دفنایا جاتا ہے، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کی اصل وجہ یہی ہے کیونکہ جب مسلمانوں کے قبرستان میں اگر کہیں ایسی قبر ہوگی تو عرس کے موقع پر، فاتحہ خوانی کے موقع پر جو وہاں پر بھیڑ جمع ہوگی تو اس سے دوسری قبروں کی بے ادبی ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے کیا ہوتا ہے کہ ان کی قبر تھوڑی سی الگ بنائی جاتی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ اکثر آپ نے مزارات جو دیکھے ہوں گے وہ قبرستان سے الگ ہی دیکھے ہوں گے، یا تو ان کی ذاتی جگہ ہوتی ہے یا پھر کوئی ان کو وہ جگہ اپنی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنی مرضی سے ہبا کر دیتا ہے، تو پھر وہاں ان کی قبر بنائی جاتی ہے تاکہ وہاں دوسرے معاملات بنائے جا سکیں، قبر کے ساتھ باؤنڈری کی جا سکے، اس کی گنبد بنائی جا سکے، لوگوں کے رکنے کے لیے ٹھہرنے کے لیے الگ انتظام کیے جا سکیں، نماز وغیرہ پڑھنے کے۔ پھر اس قبرستان مزار سے جو ہے وہ کہیں آس پاس پھر مسجد بھی تعمیر کی جاتی ہے کہ لوگ وہاں پہ نماز بھی پڑھ سکیں اور کسی اچھے موقع پر آ کے یہاں پر اللہ والے کے صدقے میں مانگ سکیں۔ تو یہ خاص وجہ ہوتی ہے کہ ایک یہ کہ ان کی عظمت ہی الگ ہوتی ہے، اس لیے ان کی عظمت کے حساب سے ان کو ممتاز رکھا جاتا ہے ان کو۔ دوسرا بات یہ کہ مسلمانوں کو پہچاننے میں اس سے آسانی بھی ہو جاتی ہے کہ یہ ولی کی قبر ہے تاکہ مسلمان اپنی جو ہے حاجت وہاں پہ پوری کر سکیں۔ پتھر میں حسن لالے پرنوار